ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی فوجوں نے جب بیت المقدس کو گھیرے میں لے لیا، یہ سردیوں کا موسم تھا اور مسلمان سخت مشقت میں نظر آ رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے 4 ماہ تک صبر سے بیت المقدس کے گرد گھیرا کیے رکھا۔ رومی جرنیل جو بیت المقدس میں چھپا ہوا تھا، خاموشی سے مصر کی طرف نکل گیا۔ جب شہر کے لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنے پادری سے کہا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ مسلمان بیت المقدس کا محاصرہ نہیں کر سکیں گے اور ہمیں کیسر کی طرف سے حکومت ملے گی، لیکن ہمارا بادشاہ اپنی فوج کی شکست کھانے کی وجہ سے ہماری مدد کو نہیں آ سکا۔ آپ ہماری طرف سے مسلمانوں سے بات کریں، اگر تو صلح کی کوئی صورت نکلتی ہے، ورنہ پھر ہم باہر نکل کر لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لڑائی میں یا تو ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے یا پھر ہمارا آخری آدمی اس جنگ میں قتل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اہل شہر کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ اپنے امیر کو نزدیک لائیں، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان افواج کے سپہ سالار تھے، دیوار کے پاس آ گئے۔ پادری بھی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر دیوار کے پاس آیا۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں انجیل مقدس کتاب تھی۔ پادری نے حضرت ابو عبیدہ سے پہلا سوال یہ کیا، کیا تمہیں اس شہر کی عظمت کا نہیں پتہ جو تم یہاں اس مقدس جگہ پر حملہ کر کے اللہ تعالیٰ کا غضب مول لے رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شہر عظمت والا شہر ہے۔ اسی شہر سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف سفر معراج شروع ہوا، جس میں وہ اپنے رب کے نزدیک ہوئے۔ یہ زمین انبیاء اور نبیوں کی سرزمین ہے اور ان کی قبریں مبارک بھی یہیں موجود ہیں۔ البتہ ہم تم سے زیادہ اس شہر کے حقدار ہیں اور ہمارا یہاں سے واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے شہروں کی طرح یہاں بھی غلبہ عطا فرما دے گا۔ پادری نے کہا، اچھا، اور مزید کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو جزیہ عطا کر کے شہر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے لیے تو آخری صورت یہی ہے کہ ہم تم سے جنگ جاری رکھیں گے۔ پادری نے کہا، ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے اور جزیہ ایک ذلت ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات دوسرے شہروں کو فتح کرنے کی، ان پر مسیح علیہ السلام کا غضب تھا، اس لیے وہ تمہاری غلامی میں دے دیے گئے۔ پادری نے کہا، جب کہ ہمارا شہر مقدس اور عظمت والا ہے، جب ہم خداوند مسیح سے مدد مانگیں گے تو وہ ہماری مدد کریں گے۔ پادری نے کہا کہ تم یقینی طور پر یہ شہر ہرگز فتح نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا فتح کرنے والا کوئی اور ہے۔ پھر اس پادری نے شہر بیت المقدس فتح کرنے والے کی نشانیاں بتائیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پادری کی بات سن کر ہنسے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، شہر فتح ہو گیا۔ پادری نے پوچھا، کیا تم ان صاحب کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، میں انہیں جانتا ہوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پادری نے کہا، اگر ایسا ہے تو ہمیں لوگوں کا خون بہانے سے بچنا چاہیے، تم لوگ انہیں بلا لو، اگر ان میں یہ نشانیاں ہوئیں تو ہم یہ شہر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری کی ساری بات اپنے ساتھیوں کو بتائی۔ تب وہ کہنے لگے، اے امیر، خلیفہ کی خدمت میں جلدی خط روانہ کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، تو کیوں نہ پادری کو آزمائیں۔ اس پر اتفاق ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے قریب لایا گیا اور قلعے والے سے کہا گیا کہ تمہارا مطلوب آ گیا ہے، لہذا اپنے پادری کو بلواؤ۔ پھر پادری آیا اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھا اور کہنے لگا، یہ لگتا تو اسی کے جیسا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے، بعض علامات ان میں نہیں پائی جاتی۔ اب پھر مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط روانہ کیا اور پوری تفصیل لکھ کر تشریف آوری کی دعوت دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط ملا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے مشاورت کی
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سامنے آئی، جب ہم نے اتنے شہر فتح کر لیے اور دشمن کمزور ہو چکا ہے تو اس کی طرف خلیفہ کو بھیج کر ان کو عزت نہ دی جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ محاصرہ بہت طویل ہو چکا ہے اور ہماری فوج موسم کی سختی کا مقابلہ کر رہی ہے، اس لیے ان کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ کو بیت المقدس کا سفر کرنا چاہیے اور اس سفر کا اجر بھی ملے گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کو کوئی مدد مل جائے، اس سے لڑائی اور طویل ہو سکتی ہے جس سے فتح اور دور ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی تصدیق کی اور فرمایا کہ عثمان نے جنگی چال کی بات کی اور جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر اور رحم دلی والی بات کی، اور اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسکر میں پہنچے تو فجر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد وعظ و نصیحت پر خطاب فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ آپ کو مختلف محاذات کے احوال بتانے لگے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اظہار اطمینان کرتے اور کبھی رونے لگتے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر کچھ صحابہ اکرام نے فرمائش کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا کہا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال سے کہا، اے بلال، تمہارے ساتھی چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے اذان دو تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو سکے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو ہر کوئی اذان سنتے ہوئے رونے لگا۔ پھر اس کے بعد نماز ظہر ادا کی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساکین اور ضرورت مندوں کے لیے وظائف مقرر کیے اور فرمایا کہ لوگوں کو گندم، شہد، جو اور تیل وغیرہ فراہم کیا جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افواج کو کہا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو اور ہماری طرف سے جو کچھ مقرر ہے وہ نہ مل رہا ہو تو مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ اس کے بعد آپ اونٹ پر سوار ہو کر اگلے مورچے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ آپ کے ساتھ تھے۔ مورچوں میں آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا تھا، آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر میں مقیم پہرے داروں کو کہا کہ پادری کو آگاہ کرو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر المؤمنین تشریف لا چکے ہیں۔ پادری دیوار کے قریب تشریف لایا اور کہا کہ اپنے امیر المؤمنین کو دیوار کے قریب لائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ وہی صاحب ہے یا کوئی اور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو دیوار کے قریب لے کر جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ کہیں آپ کے خلاف کوئی ناشائستہ حرکت نہ کی جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مبارکہ پڑھی اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ دیوار کے نزدیک آ گئے۔ پادری آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور دیکھتے ہی غور سے چلانے لگا کہ اے ساتھیو، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں اور یہی بیت المقدس کے فاتح ہیں۔ پھر پادری کہنے لگا، اے لوگو، آؤ اور ان سے امن طلب کرو۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور لوگ جوک در جوک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لانے لگے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، واپس جاؤ، تم ہمارے ذمے میں ہو، تمہیں امان دی جاتی ہے، جاؤ اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ ناظرین، پھر بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئیں، کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک اپنی کتابوں کے مطابق پا لیا تھا، اور پھر یوں بیت المقدس پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسکر میں آ گئے اور رات گزارنے کے بعد اگلے دن شہر میں داخل ہوئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے سے داخل ہوئے جس دروازے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ پھر آپ نے مسجد اقصیٰ میں 2 نفل نماز ادا کی اور مسجد اقصیٰ میں فجر کی نماز پڑھائی۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس لیے مسلمان آج بھی اس جگہ پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر بہت سے انبیاء کے قدموں کے نشانات ہیں، اس لیے مسلمان اس زمین کے حقدار ہیں۔ اس سرزمین پر بہت سے صحابہ کرام نے جان شہادت نوش کیا، جو کہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی
کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔